بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنا غیر مفتونین ونسألک حبک وحب حبیبک وحب عمل یقربنا الی حبک یا ذا الجلال والاکرام۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صوفی محمد شریف نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ فضیلت الشیخ محمد الخامس سلیمان الازہری حفظہ اللہ تعالی اور برادر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا محمد عاصم شریف صاحب زیدہ مجدہ، محترم المقام جناب محترم علامہ ثاقب شریف صاحب الازہری حفظہ اللہ تعالی اور جملہ علماء کرام، عزیز طلبہ، آج کیونکہ بہت اچھا ایک مقدمہ علامہ ثاقب شریف صاحب نے پڑھ دیا اور تعارف بھی کروا دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مہمان ہیں اور زیادہ ان کو آج سننا چاہیے، کیونکہ آج ہم انہی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں کوئی آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں اتنی بابرکت مجلس جو ہے اس میں شامل ہونے کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رنگ و نسل جو ہے نا وہ تو سب اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور یہ سارے شعوب، یہ قبائل، یہ خاندان، یہ رنگ تعارف کے لیے، ورنہ اکرم وہی ہے جو اتقا ہے۔ اور اس پہ کیونکہ یوم سیدنا صدیق اکبر بھی ابھی کل گزرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے جو فتاوی رضویہ میں ہے، اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا۔ هذا سیدی رسالہ جامعہ لامام احمد رضا خان فی فتاوی الرضویہ، وکتب فی تفسیر الاتقا سیجنبها الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، فكتب 100 صفحہ باللغة العربیہ فی تفسیر کلمۃ الاتقا فی القرآن۔ 100 صفحے پہ انہوں نے صرف اتقا کی تفسیر لکھی اور فرمایا کہ اتقا سے مراد بالاتفاق و باجماع المفسرین والمحدثین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیجنبها الاتقا، کہ جو اتقا ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار شخصیت ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، ان کو جہنم کی لپیٹ سے اور اس کی گرمی سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان کے فضائل ذکر کیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتقا اس میں تفضیل ہے، اور ایک آدمی متقی ہے اور ایک اتقا ہے، اور اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر اتقا کو مانیں گے تو اس کے لوازم کو بھی ماننا پڑے گا، اور وہ لوازم کیا ہیں کہ جو اتقا ہے وہی اکرم ہے، یعنی وہی سب سے زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہی سب سے زیادہ پرہیزگار ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے مقام سیدنا صدیق اکبر پر جو ہے وہ انہوں نے وہ اس پہ استدلال کیا ہے۔ یہ موبائل ذرا دیجیے گا حضور، آپ ابھی جی کر گیا، قبلہ صوفی شریف نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں
تو کل کھوڑ اٹک کے اندر جناب میری ایک گفتگو تھی، تو جب میں وہاں سے نکلا تو یہ سید صابر شاہ صاحب بخاری رات کو میرے ساتھ تھے، رفیق سفر، تو یہ اس میں گاڑی چلا رہے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو راول پنڈی پہنچتے پہنچتے تقریباً 10 اشعار شان سیدنا صدیق اکبر میں لکھے، تو اس مبارک مجلس میں میں چاہتا ہوں وہ سنا دیے جائیں اور پھر میں حضرت کی مختصر تعارف کی طرف آؤں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ میرے دل کے قرین صدیق اکبر، آپ توجہ سے سنیں، میرے دل کے قرین صدیق اکبر نہایت ہیں حسین صدیق اکبر، نہایت ہیں حسین صدیق اکبر، وہ کلمہ پڑھنے میں سب پر مقدم، بہت پختہ یقین صدیق اکبر، اور اذیت سہ کے بھی نہ ہار مانی۔ یہ کتنی اذیت دی گئی وہ پورا ایک واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا اور آنکھوں اور رخسار کی پہچان نہیں ہوتی تھی، اتنا مارا گیا حضور کا دفاع کرنے کی وجہ سے۔ 3 دن کے بعد آنکھیں کھولیں اور سب سے پہلے کہا ماذا فعل برسول اللہ، میری چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال۔ تو اذیت سہ کے بھی نہ ہار مانی، کوئی انسان نہیں صدیق اکبر، لیا جس لمحے ان کا نام نامی، لیا جس لمحے ان کا نام نامی، ہوئے دل میں مکین صدیق اکبر، اور تیری ہجرت کے لمحوں کا مماثل، جو ہجرت کے لمحے ہیں وہ تو با کمال ہیں۔ ان اللہ اذن لی فی الصحبہ، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے اور اے ابو بکر آپ کو میرا رفیق بنا دیا، تو فرمایا تیری ہجرت کے لمحوں کا مماثل نہیں کوئی نہیں صدیق اکبر، تیری صحبت پہ قرآن بھی گواہ ہے آیت بالیقین صدیق اکبر، وہی ہے ثانی اسنین اذ ہما غار، نہایت دل نشین صدیق اکبر، کیا قربان سب کچھ مصطفیٰ پر، کیا قربان سب کچھ مصطفیٰ پر، تھمے پھر بھی نہیں صدیق اکبر، رئیس الصادقین صدیق اکبر، امیر العاشقین صدیق اکبر، احب المصطفیٰ من کل قلب وخدم المسلمین صدیق اکبر۔ تو یہ میں نے رات کو ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے۔ تو اب آئیے حضرت کے تعارف کی طرف، جیسے علامہ ثاقب شریف صاحب نے فرمایا کہ اس دور میں پاکستان میں 1,00,000 بندے کی مجلس ہونا یا اس سے بھی زیادہ ہو، اور آپ کہیں جی کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جسے 40 حدیثیں زبانی یاد ہیں، یہ میں لمحہ فکریہ کہہ رہا ہوں، تو شاید 2,00,000 بندوں میں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ ہمارا اس وقت یہ حالت ہے، لیکن جبہ قبہ، دستار، دعوے اور علم کا زوم اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور غیر ضروری مسائل میں الجھنا اور فروعی اختلافات میں پڑھ کے امت کو پارا پارا کرنا اور انتشار اور افتراق کی راہ کو ہموار کرنا، یہ ہر جگہ نظر آئے گا، لیکن آپ کو حدیث یاد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ تو ایسے ماحول میں اگر ایک ایسا محدث پاکستان میں آ جائے جس میں صرف موطا امام مالک کے اندر 1,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور جن کو موطا امام مالک شروع سے لے کے آخر تک پوری زبانی یاد ہے، اور صرف صحیح بخاری کے اندر مقررات سمیت 7,000 کے قریب احادیث ہیں، پوری زبانی یاد ہے، اور جیسے حضرت نے نام لیا ساری کتابوں کا، تو صرف ان کی زیارت کرنا ہی کتنا بڑا شرف بن جاتا ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ایسی شخصیات موجود ہیں۔ آج حضرت نے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں خطاب کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطاب ہر جگہ پہ نشر ہونا چاہیے، کیا خوبصورت گفتگو تھی۔ آج بہت سے لوگ پاکستان میں حدیث پہ نئے حملے کر رہے ہیں، پہلے تو تھے نا جی وہ غلام احمد پرویز اور دیگر، اور ان کا رد حضرت ضیاء الامت نے سنت خیر الانام لکھ کے کیا تھا۔ اب ایک نیا حملہ ہو رہا ہے، لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہے، میں نے اس دن شیخ سے سوال کیا اور انہوں نے بڑا تسلی بخش اس کا جواب بھی دیا۔ وہ بار بار فیس بک پہ لکھ رہا ہے کہ قال رسول اللہ کہنا یہ دین میں اضافہ ہے اور یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے پورے ذخیرہ حدیث کو ملیہ میٹ کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی فیس بک پہ اس کی پوسٹ تھی،
اور اس نے یہی باتیں لکھی یاوا گوئیاں. کہنے لگا کہ یہ جب تم قال رسول اللہ کہتے ہو تو گویا تم حضور کے ذمے ایک بات لگاتے ہو, اور تم معصوم نہیں ہو. تو کیونکہ تم معصوم نہیں ہو لہٰذا تم کوئی بات اگر حدیث نام لے کے کرو تو وہ دین میں اضافہ سمجھا جائے گا. تو نئے نئے شبہ پیدا کیے جا رہے ہیں. ادھر ایک صاحب کینیڈا میں بیٹھے ہیں, وہ ایک تو ہمارے قبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ غلط فہمی ہو جائے, ایک اور ہیں اور وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پورے ذخیرہ حدیث میں سے چیری پکنگ کرتے ہوئے صرف چند حدیثیں جو ہیں انہیں علم النبی کے نام سے چھاپا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک جلد بنائی ہے. اور ابھی کراچی میں 2 ہفتے پہلے انہوں نے اس کی تقریب رونمائی کی ہے, اور سنت پہ ہاتھ صاف کیا نعوذ باللہ, اور کہا کہ سنتیں صرف 8 یا 10 ہیں جو حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہیں, باقی کوئی سنت نہیں ہے نعوذ باللہ. اور حدیث پہ حملہ اور سند کا انکار. تو یہ نئے نئے حملے علم حدیث پہ ہو رہے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کا دامن پکڑا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حدیث کا حافظ بھی بنایا ہے اور علم حدیث کا عالم بھی بنایا. تو انہیں سنیں, ان سے جڑیں, حدیث کا شوق پیدا کریں. آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں سے صرف ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ سارے بچے خاص طور پہ توجہ کریں. انہوں نے فرمایا کہ امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک استاد ہیں محمد بن سلام ابو عبداللہ البیکندی او البیکندی, یہ ادھر ماوراؤں نہر کے اندر بخارا سمرقند میں وہ رہتے تھے, اور وہ حضرت امام بخاری کے استاد تھے, اور امام بخاری ان سے بہت محبت کرتے تھے. میں تو حیران رہ گیا کہ جب انہوں نے وہ پورا بایو ڈاٹا بیان کیا کہ حضرت امام بخاری کی عمر 14 سال تھی, اور جب پہلی دفعہ اپنے استاد حضرت ابو عبداللہ البیکندی کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ میں آپ سے حدیث لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں کتنی حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ 14 سال کے بچے نے کہا اے میرے استاد مجھے حضور کی 70,000 حدیثیں زبانی یاد, 70,000 حدیثیں زبانی یاد. تو وہ حیران رہ گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے, یہ بچہ ہے. تو پھر حدیثیں پڑھنی شروع کی. تو کہتے ہیں کئی ہزار حدیثیں جب پڑھیں تو ہر حدیث کے بارے میں وہ بچہ کہتا تھا میں یہ بھی جانتا ہوں, اس کی سند بھی جانتا ہوں, اس کا متن بھی جانتا ہوں, اس کا راوی بھی جانتا ہوں. اور وہ تو حیران, استاد جن سے وہ پڑھنے آئے تھے خود استاد حیران رہ گئے. اور وہ پورا واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے ائمہ کرام نے حدیث کے معاملے میں کتنی محنت کی ہے اور کتنے شوق سے احادیث کو یاد کیا ہے. اور آج الحمدللہ آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں جنہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کے دور کی یاد پھر سے تازہ کر دی. تو میں علامہ ثاقب شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت اور کوشش سے, خلوص سے, ہم نے تو ان کو دعوت دی اور انہوں نے بڑے خلوص سے اس کا اہتمام کیا اور اس مجلس کا انعقاد کیا. اور آج جب میں نے اس ادارے کو دیکھا تو پہلے سے زیادہ حسن و جمال, نفاست اور یہ خوبصورت حال اور یہ وسیع دالان اور خوبصورت بلڈنگ نظر آئی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس میں مزید برکت عطا فرمائے, اور جو ان کے عزائم ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان بزرگوں کی سرپرستی میں ان برادران کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.